السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیرولائن ایرا ہے اور اس ایرا میں ہم پوئٹری کو ڈسکس کریں گے۔ بعض لوگ اس کو کیرولین بھی کہتے ہیں، انڈینز اور پاکستانی، لیکن اصل میں یہ کیرولائن ہے۔ اور یہ جو ہے یہ رینیسا کا تھرڈ ایج ہے۔ رینیسا میں ہم نے یہ 3 ایجز اسٹڈی کی ہے۔ ہسٹری میں بھی اگر آپ لوگ جائیں تو ادھر بھی میں اس پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ پہلے میں نے ایلزابتھن ایج پہ بات کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے جیکوبین ایج پہ جو جیمز دا فرسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، میری پچھلی جو ویڈیو تھی۔ اور آج کی ویڈیو ہم کیرولائن ایرا پہ بات کریں گے کہ کیرولائن ایج کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو اصل میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایلزابتھن ایج جو ہے وہ 1558 میں شروع ہوا تھا 1603 تک، اور پھر 1603 کے بعد جب کوئین ایلزابتھ مر گئی تو اس کے بعد جیمز دا فرسٹ آ گیا 1603 سے لے کے 1625 تک، اور پھر 25 میں جب جیمز دا فرسٹ فوت ہو گئے، مر گئے، تو اس کے بعد چارلز دا فرسٹ آ گئے۔ تو یہ ایج 1625 سے 1625 سے لے کر 1649 تک چل رہا تھا، اور پھر 49 میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو پھانسی دی گئی، تو پھر یہ ایج بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایج جو ہے یہ چارلز دا فرسٹ کی ایج ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو کیرولائن ایج کہا گیا تھا، کیونکہ چارلز سے پھر ہمارے ساتھ بنتا ہے کیرولائن فرینچ وغیرہ میں۔ اس میں 3 جو ہے پوئٹری کے سکولز ہیں۔ پہلا میٹافزیکل سکول ہے، اور پھر کیویلیئر ہے، اور پیوریٹنز ہے۔ کیویلیئر کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بہت سارے ہسٹورین جو ہے وہ اس کو اس ایج میں بھی مانتے ہیں کہ یہ ادھر بھی کام کر چکے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ اب ادھر ہم اس ایج کے سوشو پولیٹیکل وغیرہ ہسٹری پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے وہ جاننا ہے تو آپ اوپر آئی پہ کلک کر کے کیرولین ایرا کی جو ہسٹری ہے انگلش لٹریچر میں، وہ آپ ویڈیو اس پہ دیکھیں جو میں نے بنائی ہے۔ تو اس میں جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہے اوورال لٹریچر میں اس ایرا کی، آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ ادھر ہم صرف پوئٹری پہ بات کرتے ہیں۔ تو پوئٹری میں جس طرح میں نے پہلے کہا، پیوریٹن ایج تینوں میں ایجوں میں سے ایک تھا، اور پیوریٹنز اصل میں ان لوگوں کی پوئٹری ان سے الگ تھی، لیکن اس میں ایج میں وہ لکھتے تھے۔ پیوریٹن ایج میں ہم صرف ادھر ملٹن کو پڑھتے ہیں، جان ملٹن کو، کیونکہ وہ رینیسا کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے کچھ پوئمز اور پوئٹری، اور پیوریٹنزم کو بھی وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم پھر پیوریٹنز پہ بات کریں اس کی پوئٹری پہ، تو اس پہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر ہم ملٹن کی بات کریں تو اس کے بہت سارے ایسے پوئمز ہیں جو ایلزابتھن لٹریچر کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ایلزابتھن جو اسے جیمز کے ایج سے بھی پہلے جو ایج گزرا تھا، کیونکہ اس میں رومانس تھا اور بیوٹی آف نیچر اور ایکسپلوریشن تھی، اور کچھ ایسے اس کے پوئمز ہیں جو پیوریٹن پہ بات کرتے ہیں۔ جان ملٹن کے اگر کریکٹرسٹکس پہ بات کی جائے کہ وہ پوئٹری میں کس طرح کے چیزیں لکھتا تھا، تو اس میں سبلیمٹی بہت زیادہ ہے، سبلائم لکھ چکا ہے وہ۔ لو آف بیوٹی اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بیوٹی کو جانتا تھا، اور اندھا ہونے کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے اچھے بیوٹیفل سونیٹس لکھے ہیں۔ پیوریٹنزم اس کے پوئٹری میں پائی جاتی ہے، اور کلاسیسزم بھی اس کی پوئٹری میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ پیراڈائز لوسٹ اور پیراڈائز ریگین کی بات کریں تو وہ دونوں جو ایپک پوئمز ہے وہ کلاسیسزم سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ملٹنز کی جو ورسیفیکیشن ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے۔ انہوں نے جس سٹائل سے ورسز لکھی ہے، جس سٹائل سے اسے اپنے ایک سٹائل دیا ہے، کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر کے بعد ورس میں پوئٹری میں سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ ملٹن ہے، لیکن بعض لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے کرٹکس ہیں جو کہتے ہیں کہ انگلش لٹریچر میں سب سے بڑا جو شاعر ہے پوئٹری کے لحاظ سے، جنہوں نے سب سے خوبصورت اور زیادہ اور تمیز والی ورسز لکھی ہے، وہ جان ملٹن ہے، نہ کہ شیکسپیئر۔ اب دوسرا جو اس کا سکول ہے اس ایج کا، وہ میٹافزیکل پوئٹری ہے یا میٹافزیکل پوئٹس ہے۔ اور جس طرح سیموئل جانسن نے، ڈاکٹر جانسن نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ میٹافزیکل پوئٹس ہے، پہلا جو نام تھا انہوں نے اسے دیا تھا، کیونکہ وہ ایک فیمس کرٹک ہے۔ اور جان ڈن جو ہے وہ اس کا فادر کہلاتا ہے ان سب کا، اس ایج کا، میٹافزیکل پوئٹس کا۔ اور پھر اس کے فالوور جو ہے وہ بھی اس کے بہت زیادہ ہے، 4-5 بندے تھے۔ جس طرح جان ڈن ہے اس کا سب سے پہلا جو ایج جنہوں نے شروع کیا تھا، پھر جارج ہربرٹ ہے، اینڈریو مارول ہے، ریچرڈ کرشو ہے، اور ہنری ووغان وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ خوبصورت کنسیٹس استعمال کیا تھا، جس طرح کسی محبت والے 2 بندوں کو، میل فیمیل کو انہوں نے پارکر کے ساتھ کمبائن کیا تھا، اس کی کمپیریزن کی تھی۔ پھر محبت میں ایک عورت کو کمپیئر کیا تھا، یا اس کی محبت کو کمپیئر کر دیا ایک فلی کے ساتھ، ایک مچھر کے ساتھ۔ اور ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ این ورڈز کی ہے، وہ
این ورڈز پہ لکھ چکے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں سے، سوسائٹی سے بہت دور تھے، ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں فار فیچڈ امیجز ہے۔ اب اگر ہم کنسیٹس کی بات کریں تو اس کو بھی ہم فار فیچڈ کمپیریزنس کہتے ہیں۔ جو امیجز یہ ہمارے ذہنوں میں بناتے ہیں ایز ریڈرز، تو وہ جو امیجز ہے وہ بہت ہی مختلف کمپیریزن ہوا ہے، 2 مختلف چیزوں کا، 3 مختلف چیزوں کا۔ اس میں اب سیکیورٹی ہے کیونکہ یہ ریڈرز کو آگے نہیں لے کے جاتے، اور یہ کہنا ہے ٹی ایس ایلیٹ کا، جو کہ ماڈرن کریٹک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پوئٹری میں اپنے ریڈرز کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک نہیں لے کے جاتے، جتنے بھی یہ میٹافزیکل پوئٹس ہیں۔ تیسرا جو اسکول ہے، اس میں جو گروپ ہے وہ دا گیویلیئر پوئٹس ہے، اور یہ 1637 سے سٹارٹ ہوا تھا ان لوگوں کی لکھائی وغیرہ 1660 تک، اور یہ لوگ کارپیڈائم پہ بات کر چکے ہیں۔ کارپیڈائم کا مطلب ہے سیز دا ڈے، کیونکہ وہ پریزنٹ مومنٹ پہ ہی بات کرتے تھے، اور پریزنٹ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے دے ڈنٹ تھنک اباؤٹ دا پاسٹ نار اباؤٹ دا فیوچر، تو یہ صرف پریزنٹ کے بارے میں سوچتے تھے۔ اور ان لوگوں نے چارلز دا فرسٹ کو سپورٹ کیا تھا کہ سیول وار جب ہو رہی تھی کامن ویلتھ کے ساتھ، اور پھر اس کو چارلز دا فرسٹ کو ذبح کیا گیا۔ اور بعض لوگ جو ہے، بعض کریٹکس جو ہے، یہ اس کو نیچا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے رائٹرز نہیں ہے، کیونکہ یہ چارلز دا فرسٹ کی تعریف میں ہی لکھ چکے ہیں، اور وہی چیزیں لکھ چکے ہیں جو چارلز دا فرسٹ جس میں انٹرسٹڈ تھا۔ ان کے جو فیمس پوئٹس ہے وہ روبرٹ ہیرک ہے، تومس کیرو ہے، سر جان سکلنگ ہے، اور ریچرڈ لالیس اس میں شامل ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کیرولائن ایج کی پوئٹری سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔